مجھے بھٹی صاحب یہ جو چیمہ صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں کہ جب باپ چلی گئی تھی تو سر کیا یہ نہیں سوال کہیں بنتا کہ جب باپ آ گئی تھی، جب جنوبی پنجاب محاذ آ گیا تھا، جب لوگ پہنچ رہے تھے اور پہنچائے جا رہے تھے، وہ سوالیہ نشان نہیں تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی، کچھ لوگوں کی طاقت کا زوم ہے، سب کچھ ریورس۔ سر کیا کسی ایک شخص کی سوچ کے اوپر سب کچھ ریورس ہوگا یہاں پر، یا ہم ونس فار آل ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں چیزوں کو سیدھا کرنا ہے؟ اگر یہاں سے اٹھ کے چیزیں ہیں، اگر ادھر کھڑی ہیں وہاں آ جائیں تو ان کے لیے سب قابل قبول ہو جائے گا؟ پھر عائشہ، ایک تو پی ٹی آئی کی محترمہ ہنا بٹ صاحب ہیں اور جمشید چیمہ صاحب، سوری نون لیگ کی، اور وہ ہے، میں بیچ میں پھنس گیا ہوں۔ بتاؤں نہ نیوٹرل کبھی نیوٹرل رہے تھے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف جب عدم اعتماد آیا تو 66 بندے 51 کیسے ہو گئے؟ یہی مریم نواز صاحبہ 2018 کے الیکشن کو جعلی کہتی تھی، فراڈ کہتی تھی، اس میں بیٹھنا گناہ کہتی تھی، کہتے تھے ریزائن دے دو، اور 2 اہم ترین شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے ریزائن مانگ رہی تھی۔ آج لے لیں پھر ریزائن، آج تو حکومت ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ، نیوٹرل ہو گئی۔ 2018 میں آرٹیز بٹھایا گیا، ہم ابھی بھی قائم ہیں۔ میں جواب نہیں دے رہی، میں تو میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے آپ جیسے صاحب علم کے ساتھ بیٹھ کے۔ ویسے آرمی چیف اور فیض حمید کے خلاف مریم نواز صاحبہ ریزائن مانگ کیوں رہی تھی؟ کیا قصور تھا ان کا؟ دیکھیں ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اچھا مجھے نہیں میں پتا، ایک ہی ٹائپ بات کروں گی کہ ہمیں اپنی اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ریگارڈلیس۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز۔ ہم کہیں یہاں بیٹھ کے کسی کو نیوٹرل نان نیوٹرل نہ کہیں۔ ساتھ کیوں نہیں لے کے چلتی آپ ان کے الیکٹورل بینک کو پھر رسپیکٹ ہی نہیں کری؟ جب آپ کہتی ہیں کہ جو سیاست ہے، جو پارٹی ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہو، جو پارٹی الیکشن مانگ رہے ہیں اس میں انتشار، میں آپ کو بتا رہی، جو پارٹی لانگ مارچ میں انہوں نے کہا، عمران خان نے خود کہا کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، شیخ رشید نے خود کہا کہ خونی مارچ ہے، یہ بیان تو دیا ٹھیک ہے۔ تو میں جو بتایا کہ اگر بائی الیکشن میں خدا نہ خواستہ آپ جیسے صاحب علم لوگوں سے بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ویسے آرمی چیف سے ریزائن مانگ رہی تھی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ دیکھیں اور آپ ریزائن سے پیچھے کیوں ہو گئی؟ تھینک یو سو مچ، آپ مجھے انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں، بڑی لیکن مہربانی۔ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آرمی چیف اور کسی بھی آرمی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ But not mine. اگر یہ ان کا بیان نہیں، DGISPR is the spokesperson for army. میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا میرے اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں DGISPR نے وہ spokesperson ہے، پولیٹیکل رول نہیں ہے۔ میں تو یہ سوال کر رہی ہوں مریم نواز کا بیان یاد دلا رہا ہوں، اس میں بھی گناہ ہے۔ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو، بالکل نیوٹرل ہوگی، گڈ۔ پر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نیوٹرل نہیں ہوئی۔ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نیوٹرل، میں کہہ رہا ہوں مریم صاحبہ اپنے بیان کی بتا دیں کہ اچانک وہ فرماتی تھی۔ میرا صرف سبمیشن ایک بات، میرے لیے تو ادارے قابل احترام ہے، فوج تو میری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کہتی تھی یہ ریزائن دے فوری طور پہ، 2018 کے الیکشن خلائی مخلوق نے کرائے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ ان کے لفظ آ رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ تو اچانک اس مطالبے سے پیچھے کیوں ہٹی؟ وہ کہتے ہیں نا سیاست جو ممکنات کا نام ہے، یہ بتا تو رہی ہے بار بار، سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے، اور یہ نون لیگ کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ سب کو کیسے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ اچھا میں بائی الیکشن کی بات کروں، میں بائی الیکشن پہ لے کے آپ کی طرف۔ بھٹی صاحب یہ بائی الیکشن لاہور کی 4 نشستیں، 1-2 واقعات یہاں ہو بھی چکے، عمران خان صاحب پہنچ رہے ہیں، اس ویکنڈ پہ تو وزیر اعظم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں سیاست کا؟ الزامات ابھی دیکھیں چیمہ صاحب نے تو پہلے پری پول ریگنگ میں اداروں کا بھی نام لے دیا ہے پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ۔ میں عائشہ یہی کہتا ہوں، آپ کو ادارے نظر آ رہے ہیں یا پنجاب میں؟ عائشہ میں یہی عرض کرتا ہوں، جب بھی کوئی الیکشن ہارا ہے اس نے جیتنے والے کو دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ ایون کہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے 13 میں، انہوں نے کہا آر او کے الیکشن، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل ایسا بدقسمتی ہے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں الیکشن اصلاحات ہی نہیں لاتے۔ بھئی شفاف الیکشن کرا دو۔ جب بھی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، تو ماضی میں دھاندلی ہوتی بھی رہی ہیں، ادارے ملوث بھی رہے ہیں، سرکاری وسائل بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچانک جنوبی پنجاب کیسے بنا تھا ایک کڑوا سچ ہے، عمران خان کو کیسے دیا گیا کڑوا سچ ہے۔ اب باپ ایم کیو ایم موجودہ لوگوں کو کیسے دیا گیا یہ کڑوا سچ ہے، لیکن یہ دونوں لیڈر یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نیوٹرل؟ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں ضمن انتخاب میں، اس کو کومنٹ کریں، میں ہنا کی طرف۔ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ لیں جی ہنا صاحبہ، دیکھیں چیمہ صاحب پری پول ریگنگ کی بات کر رہے ہیں، 4 حلقے پنجاب کے ہیں، ان کا 70-80% ووٹ ہے جو ان کا کلیم ہے۔ اس سے پہلے بھی جب ہماری حکومت نہیں تھی، آپ بائی الیکشنز کا رزلٹ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کتنی سیٹوں پہ جیتی تھی اور پی ایم ایل این کتنی جیتی تھی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ان کی حکومت ہوتے ہوئے ڈسکا کا الیکشن ہوا، دھند آئی،
کیا ریگنگ کی گئی یہ آپ کو بھی پتا ہے, کیسے آفیسرز غائب ہوئے, اسی طرح وزیر آباد میں بھی انہوں نے کوشش کی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی جس جگہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے گا ووٹ صرف نون لیگ کا ہے, اینڈ یو ول سی وی ول کلین. فری اینڈ فیئر ہونے پہ آپ کو بھی شک ہے؟ ان کو تو ہے. اگر یہ کوشش, یہ انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے, میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی, یہ کوشش جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں بہت کام ہو رہا ہے زمین پر, وہ کام دیکھیں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن 100% کہتے ہیں. انہوں نے, میں وہی کہتی ہوں, جو پہلے جو ہارنے لگتا ہے نا وہ پہلے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے عمران خان کو دیکھ لیا کہ کیسے الیکشن کمیشن پہ انہوں نے پھر حملے کرنا شروع کر دیے. وہ چیف الیکشن کمشنر جو انہوں نے خود تعینات کیا, حکومت میں تھے جب شروع ہو گئے تھے وہ, نہیں تو ابھی دوبارہ شروع ہو گئے نا. تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ الیکشن جیت لینا ہے. کتنا جیت لینا ہے؟ آئی تھنک 16-17 سیٹس, 16-17 سیٹیں. I am seeing, میں گراس روٹ پہ دیکھ رہی ہوں, مجھے پتا ہے بڑی. آپ یہی کہہ رہے ہیں ابھی شہباز شریف صاحب نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب نے, کیونکہ پاکستان پہ مشکل وقت تھا, ہاں یہی میں کہنے لگی تھی, جو بجٹ دیا ہے آپ نے, سپر ٹیکس کہتے ہیں آپ نے سیلریڈ کلاس کو مار دیا بالکل, جو بعد میں چپ کر کے نکالا, جو کہیں ڈاکومنٹس میں نظر نہیں آیا, جو بجٹ میں 10 تاریخ کو نہیں تھا. ہم نے جو ٹیکس دیا اس کا اثر نہیں آنا. بجلی کے بل ابھی جولائی میں آنے ہمارے پاس. میں وہ کہہ رہی ہوں, آپ بائی الیکشنز میں دیکھ لیں گی کہ اس سب کو دیکھیں مشکل فیصلے مشکل ٹائم پہ کیے گئے. ہم نے یہ بات کی کہ ریاست پہلے, ریاست پہلے سیاست بعد میں. لیکن آپ دیکھنا کہ ہم نے ریاست کو بھی بچایا ہے اور سیاست کو بھی بچایا ہے. آپ دیکھنا کہ پی ایم ایل این کیسے کلین سویپ کرے گی بائی الیکشنز, اور انشاءاللہ 1.5 سال صاحب کا بیان بنتا ہے کہ ہم نے ریاست بھی بچا لی اور سیاست بھی بچا لی. 2023 کے الیکشنز 2/3 میجورٹی پہ پی ایم ایل این دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے. چیمہ صاحب ریاست بھی بچا لی انہوں نے, سیاست بھی بچا لی انہوں نے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی کلین سویپ, اور 16-17 ان کی ریڈنگ ہے ابھی تک کے بھی 20 دن پڑے ہیں. آپ کی ریڈنگ کیا ہے, کتنی سیٹیں ملیں گی؟ اچھا سیاست بچے گی آپ لوگوں کی لاہور میں؟ میں کر لیتا ہوں. جی کیجیے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریکویسٹ میں ہنا سے کر لیتا ہوں, ایک آپ خود کنٹرول کر لینا ہے نا, آپ لیڈروں کا نام مناسب انداز میں لیں تاکہ مجھے بھی کوئی اس طرح نام لینا نہ پڑے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ ذرا ان کو چپ کرا کے رکھنا تاکہ میں بات کر لوں. دیکھیں اس میں یہ جو آپ کہہ لیں اس وقت جو ریسنٹ ہوا ہے, واقعات ہوئے ہیں, ریسنٹ واقعات ہوئے کہ آپ ایک تقریباً 80% سے لے کے 167% تک مہنگائی ہوئی کھانے والی چیزوں میں اور انرجی میں, یعنی تیل, گیس, ڈیزل, پیٹرول اور کھانے والی چیزوں میں. یہ جو مطلب 80% سے لے کے 148% تک مہنگائی ہوئی ہے. جب یہ مہنگائی ہوئی اس کے باوجود ان کا یہ کانفیڈنس ہونا, پھر جس طرح آپ پہلے سپر ٹیکس سیلڈ انڈسٹری پہ بات کر لیں, پھر سیلڈ کلاس پہ کیا ہوا, پھر یو کین سے کہ جتنی رعایتیں تھیں ریگارڈنگ سبسڈی وہ واپس ہو گئیں, اور جتنی چیزیں آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسپورٹ انڈسٹری کو یا انڈسٹری کو یا انرجی میں یا پورسٹ آف دا پورز, ان کو جو سپورٹ تھی وہ ساری کی ساری واپس لے لی گئی. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ اس مطلب آپ کہہ لیں کبھی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کو یا خواتین کو یا مخالفین پہ دہشت گردی کے پرچے کرائیں اس لیے کہ وہ جلوس نکال رہے ہیں, اس لیے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج پہ دہشت گردی کے پرچے ہم نے کبھی نہیں دیکھے. میرے اوپر 4 ہیں دہشت گردی کے, فاسفورس بم بنانے کا پرچہ ہے, میری وائف پہ 4 پرچے ہیں. اب پھر بھی یہ جمہوریت کی بات کرے, جمہوریت جمہوریت کا ذکر کریں, اور پھر ایک چپ کرائیں بیبی کو چپ کرائیں. دوسری بات یہ ہے کہ بنے اس وقت جب اس پنجاب میں حکومت نہیں ہے کوئی, یہاں کا چیف سیکرٹری, یہاں کا آئی جی اچانک کسی کا حکم ماننا شروع کر دیتا ہے, گورنر اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ہمارے اوپر پرچے کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ نیوٹرل نظر آتا ہے, وہاں پہ کسی بڑی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ نظر آتا ہے. ہمیں اس کا نام لینے دیں تاکہ اس ملک کی تاریخ چلو ٹھیک ہو یا نہ ہو, چیمہ صاحب مکمل سچ کے ساتھ لیں. میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا مکمل سچ یا تو سامنے رکھیں پچھلے 8 سال. سر میرا سوال لیں, سر آپ نے جواب نہیں دیا, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کتنی سیٹیں ملیں. مکمل سچ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کاف لیگ کے بننے کی بات کریں, ہم کسی کنونشن لیگ کے بننے کی بات کریں,
किसी और की बात करें, किसी और की बात करें, सिर्फ यहाँ पे PTI की मुस्लिम लीग करें। नून के बनने की बात करें, पीपल्स पार्टी के बनने, PTI की करें। मैं कहता हूँ आज ये काम छोड़ दें। आज इंफॉर्मेशन आ गई, आज लोगों को पता लग गया, आज जनूबी पंजाब महाज फलाना महाज बाप, ठीक है चीमा साहब, ये उसी दिन छूटेगा जिस दिन सियासतदान सीख लेगा। यहाँ पे चीमा साहब सवाल, एक बात करने मुझे देखें, अगर तो इससे गवर्नेंस में कोई तब्दीली आती हो तो कर लें। आज सबसे जो बुरा गवर्नेंस हो रही है वो बलूचिस्तान में हो रही है। चीमा साहब टोटली एग्री विद यू। चीमा साहब बलूचिस्तान में हो रही मुकम्मल तौर पर मैं आपके है, इस और वहां नुक्ते पे से हुकूमत इत्तेफाक किसकी है, मेरा वहां सवाल पे ले लें। हुकूमत किसकी है, वहां पे बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपकी गवर्नेंस इतनी बुरी है, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, तो बाकी सारे मुल्क में आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? अच्छा चीमा साहब अदर कंट्री, जब बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत इतनी बुरी है। चीमा साहब PP 167 और 68 कौमी असेंबली के हल्का NA 133 की नीचे की नशिस्तें हैं। ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो आपके कागजात या मुस्तरद हुए और कोई उम्मीदवार ना आप लोगों को या मिला, और नून लीग का मौक़िफ़ रहा कि यकीनी शिकस्त देकर अब टेक्निकल नॉकआउट होने का सहारा आपने उस वक्त लिया था। अभी 167-68 से क्या उम्मीद है आपको? मैंने फिर वही सवाल दोबारा कि आपको इन 20 में से कितनी नशिस्तें आती नजर आती हैं? मुझे ब्रेक लेनी है, टू द पॉइंट दोनों बातों का जवाब दें। देखिए 167 जो है वो अभी रीसेंट जो सर्वे हुए हैं 80% से हम ज़्यादा हैं, रीसेंट सर्वे में ज़्यादा हैं। 168 का मैंने सर्वे देखा नहीं है, ना मैं गया हूँ, 67 में मैं गया हूँ। 68 में मेरी सिर्फ 2 यूनियन काउंसिलें थी, 133 की सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल, मैंने एक जलसा किया था, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। 67 में हमारा 80% ज़्यादा वोट है। मैं इस वक्त कर रहा हूँ जो मेरे NA 129 है उसके नीचे है 158। 158 में आप कह रहे जहाँ पे अलीम खान जीते थे, उस हल्के में मैं कह सकता हूं कि हम अबव 70% वोट लेके जीतेंगे। ये इस वक्त 7:30 का टाइम है, आपको तारीख का भी पता है, 25 है, ये नोट कर लें। साहब 20 में से 5 सीटें मिलेंगी, 15 सीटें मिलेंगी आपको। देखें अगर तो हमारे साथ ये आप कह लें कि प्री पोल की हद तक रिगिंग कर लें, खुदा न खास्ता प्री पोल की हद तक कर लें, ठप्पे ना मारें तो हम सारी सीटें जीत जाएंगे। सारी ले अगर ठप्पे मारें तो उनको तो 16-17 का आपको सारी जीतने का है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सीटें कौन सी जमात निकाल पाए।